الرحمن الرحيم يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون یسألونک وہ سوال کرتے ہیں آپ سے عن الاہلہ جمع ہلال کی جو آپ نے کل بھی پڑھا تھا صحیح بخاری میں جس کا معنی ہے چاند چاندوں کے بارے میں قل آپ فرما دیجئے کہ یا وہ مواقیت اوقات ہیں للناس واسطے لوگوں کے والحج اور واسطے حج کے واسطے یہ واسطے کہاں سے آ گیا یعنی اس کا عطف واو کا واو عطف آ رہی ہے کس کا لام کا وَلَيْسَ الْبِرُّ اور نہیں ہے نیکی بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ یہ کہ آؤ تم گھروں میں من ظہورها ان کی پیٹھوں سے وَلَكِنَّ الْبِرَّ لیکن ہے نیکی من اس شخص کی اتقا جو ڈر جائے وَأْتُوا الْبُيُوتَ آؤ تم گھروں میں من ابوابها ان کے دروازوں سے واتقوا اللہ ڈر جاؤ اللہ سے لعلکم شاید کہ تم تفلحون فلاح پا جاؤ وقاتلوا اور تم لڑو فی سبیل اللہ الذین ان لوگوں سے یقاتلون جو لڑتے ہیں قوم تم سے ولا تعتدوا اور نہ تم زیادتی کرو ان اللہ بے شک اللہ تعالی لا یحب نہیں پسند کرتا المعتدین زیادتی کرنے والوں کو وقتلوہم اور مارو ان کو حیث جہاں سے سکفتموہم حیث جہاں سکفتموہم پاؤ تم ان کو وَأَخْرِجُوهُمْ اور نکالو ان کو من حیث جہاں سے اخرجو نکالا انہوں نے تم کو وَالْفِتْنَةُ اور فتنہ اشد زیادہ سخت ہے من القتل قتل سے ذرا جلدی اس کی ترکیب کرے وَالْفِتْنَةُ اشد من القتل الفتنة مبتدا اشد تفضیل سے آتے ہیں صرف اس کی موصوف تو پیچھے ہے نہیں والفتنة مبتدا اشد اسم تفضیل کا صیغہ من القتل جار مجرور مل کر متعلق اشدوں کے مشد اسم تفضیل کا صیغہ اپنے متعلق سے مل کر خبر ہوگی مبتدا کی مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسم خبریہ قریب ہو گیا نا اس کا وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ اور نہ لڑو ان سے عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ پاس مسجد حرام کے حتیٰ یہاں تک یقاتلو وہ لڑے تم سے فیہ اس میں یعنی مسجد حرام میں کیا مطلب مسجد حرام کے پاس نہیں لانا مطلب میں لفظ ترجمہ پڑھا رہا ہوں یعنی مسجد حرام جو ہے نا چلے میں کچھ سرچا مکہ میں مدینہ میں مسجد حرام میں تم نے ان سے نہیں لڑنا بالکل نہیں لڑنا ہاں اگر وہ لڑے وہ پہلے تو اپنا دفاع کرنا ہی کرنا ہے پھر لڑنا ہے ٹھیک ہے نا
یہ کب کی بات ہے؟ ہاں بالکل چل جی آگے بتائیں. فَإِنْ قَاتَلُوا فَإِن پس اگر قاتلوا وہ لڑے قوم تم سے فیہ اس میں فقتلوہم تو پھر تم ان کو مار دو قتل کر دو. کذالک جی اسی طرح جزاء الکافرین بدلہ ہے کافروں کا. فَإِنِ انتہوا پس اگر وہ رک جائیں باز آ جائیں فَإِنَّ اللَّهَ بے شک اللہ غفور بخشنے والا رحیم مہربان. وقاتلوہم اور لڑو تم ان سے حتیٰ یہاں تک لا تکون نہ ہو فتنۃ فتنہ ویکون الدین اور ہو جائے دین للہ واسطے اللہ کے. پھر سارا کا سارا دن اللہ کے لیے ہو جائے. فَإِنِ انتہوا پس اگر وہ رک جائیں فلا عدوان پس نہیں زیادتی الا مگر علی الظالمین اوپر ظالموں کے. الشہر الحرام مہینہ حرمت والا بالشہر الحرام بدلے مہینے حرمت والے کی. والحرمات اور حرمتوں کا قصاص بدلہ ہے. فمن اعتدی پر جو شخص زیادتی کرے علیکم تم پر فاعتدوا پس تم بھی زیادتی کرو علیہ اس پر بمثل ما مثل اس کی اعتدا اس نے زیادتی کی علیکم تم پر. واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے. واعلموا اور جانو ان اللہ بے شک اللہ مع المتقین ساتھ متقیوں کے ہے. وانفقوا اور خرچ کرو تم فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں. ولا تلقوا اور نہ ڈالو تم بایدیکم اپنے ہاتھوں کو الی التہلکۃ طرف ہلاکت کی. حالانکہ یہ ہلکو تہلکہ یہ خلاف قیاس مصدر ہے. حالانکہ یہ ہلکو ٹھیک ہے. الی التہلکہ جو ہے نا مصادر قاسم جرب کے وہ قیاسی نہیں ہوتے ان کا تعلق شمار کے ساتھ ہے. وَأَحْسِنُوا اور تم نیکی کرو. ان اللہ بے شک اللہ یحب محبت کرتا ہے المحسنین نیکی کرنے والوں کو. نکالیں صحیح بخاری. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم. نکالیں یہ سب نکالیں. ہمارا فقیروں کا بھی خیال کر لیا کرو نا. ٹھیک ہے ہمیں پتہ چل گیا ہے. اب آپ کوئی عبارت پڑھنی آ گئی الحمدللہ ثم الحمدللہ لیکن آپ ہمارا بھی خیال کریں نا. تھوڑا آرڈر مننا سی. جی شروع کریں. لو نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب السفرۃ والقدرۃ فی غیر ایام الحیض. ترجمہ بتا دیں. سفرہ اور قدرہ. سفرہ کہتے ہیں زرد رنگ کا خون. قدرت خاکی رنگ کا خون. ٹھیک ہے مٹی رنگ کا خون. مٹی ہے خاکی. جی حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن محمد عن أم عطية قال كنا لا نعد القدرة والسفرة شيئا. میں یاد ہے ہم سفرہ اور قدرہ کو کچھ نہیں سمجھتی تھی. بابو طور کے بعد جو طور کے بعد اس کی بات. جی 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 جی. بابو ارک الاستحاضۃ. باب ارک استحاضۃ. استحاضت استحاضہ کی ارک پیچھے پڑھا ہے نا. جی رب اس کا بیان وہ کیا ہے کیسی. حدثنا ابراہیم المنذر الحزامی. تھوڑی سی غلطی کی آپ نے. منظر نہیں پڑھنا منذر. کیوں جی بتا دیا کرے گا.
منذر الحزامی قال حدثنا معن بن عیسیٰ عن ابن ابی ذئب عن ابن شہاب عن عروہ وعن عمرۃ وعن عائشۃ نہیں، عن عروہ وعن امرۃ. کیوں جی امرا ہے کہ عمرہ ہے؟ عمرہ امرا امرا، یہ کون ہے امرا؟ یہ امرا کون ہے؟ امرا امرا بنت عبد الرحمن بن ابی بکر صدیق. حضرت عائشہ کی کیا لگی؟ نہیں، بھتیجی، بھائی کی بیٹی، بہن کی بھتیجی، اور شاگردہ بھی ہے امرا. ٹھیک ہے، حضرت عائشہ کی بھتیجی بھی ہے اور اپنے پھوپھی کی شاگردہ بھی ہے اور بہت بڑی محدثہ ہے. امی عائشہ سے امرا نے بہت زیادہ استفادہ کیا ہے. امرا جی چلے. عن عائشہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان ام حبیبہ نہیں یار، ان ام حبیبہ استوحی یا اللہ وہ تو بعد میں کریں گے نا. امہ کنا امہ حبیبہ تھا. ان ام حبیبہ استحیزت 7 سنین فسألت. یہ ابھی گئے ہاں ابھی گئے ابھی لگایا پہلے نیچے پڑا ہوا تھا. تو پھر ترجمہ ترجمہ تھوڑی آواز میں جاتا رہا. چلے ٹھیک ہے کوئی نہیں. فسألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل فقال هذا إرق فكانت تغتسل لكل صلاة. ہاں باب ترجمہ یاد ہے نا؟ جی آیا ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے. باب المرأة تحیض بعد الإفاضة. تھوڑی سی غلطی ہے اس میں. باب المرأة کوئی بتا دے کوئی بتا دے. تحیض تحیض ہو، شاباش. تحیز ہی پڑھے نہیں تحیض نہیں پڑھا. کیوں جی کیا پڑھا انہوں نے؟ تحیض پڑا تحیز پڑھیں گے. ہاں تحیض پڑھیں گے، لیکن ہم نے کیا پڑھا ہے پہلے؟ تحیض پڑا. ہم نے تحیض پڑھا ہے، غلط پڑھا ہے. ہاذا یحیض با یبیو حیضن. ہاں جی. تحیض بعد الإفاضة. طواف افاضہ جو حج کا بہت اہم اور آخری رکن ہے، اس کے بعد عورت کا حیضہ ہو جانا اور آخری طواف وداع نہ کرنا، کیا حج ہو جاتا ہے؟ جی ہو جاتا ہے. طواف افاضہ کر لیا جو آخری اہم رکن ہے نا، وہ ادا ہو گیا، اس کے بعد حیضہ ہوئی. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن عبد الله بن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ماشاء اللہ ماشاء اللہ. عن ابيه عن امرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان صفية بنت حي بنت حي صفیتا بنتا انا کا اسم موصول صفت. قد حاضت قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم لعلها تحبسنا ہاں جی. الم تکن طافت مع کن کیا فقالوا نہیں اس بلا نے طواف افاضہ کیا تمہارے ساتھ؟ حضرت عائشہ نے کہا جی کیوں نہیں کیا ہے؟ فقالوا بلا قالوا فاخرجي. ہاں ٹھیک ہے اب چلے، ہو گیا حج. حدثنا معل بن اسد قال حدثنا بن اسد قال حدثنا وهيب عن عبد الله بن طاووس عن ابيه عن عبد الله بن عباس قال رخص للحائض ان تنفر. جی نہیں، رخص للحائض ان تنفرا. قرآن میں آتا ہے نا. اچھا آپ نا کوشش کیا کریں کہ جو ماضی اور مضارع ہے نا قرآن سے نکالا کریں.
قرآن میں آتا ہے الا تنفروا انفروا خفافا، 10ویں پارے میں آتا ہے نا، وہاں سے نفر ینفروا، ماضی بھی اس کا آتا ہے قرآن میں۔ آپ میں کوئی حافظ ہے؟ ہاں جی جی اس کا یاد جی حافظ صاحب، سورۃ جن میں آتا ہے جن میں ماضی آتا ہے نافرا؟ جی مجھے تو نہیں یاد۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ تو نفرن نہیں یار، کیا نہیں جناب، وہ ماضی تو نہیں نا، اس کا یہ معنی بھی نہیں جو ہم مراد لے رہے ہیں، وہ تو ہے کل جماعت، اس کا معنی ہے نفر من الجن۔ نفرہ میں نے پوچھا ہے، وہ بتائیں مجھے قرآن پاک سے ماضی اس کا۔ چلے میں بتا دوں، 11ویں پارے میں نا وما كان المؤمنون لينفروا، لو وہاں مضارع بھی آ گیا، وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر، ينفروا نفر ينفروا، مضارع بھی آ گیا، ماضی بھی آ گیا اکٹھا ہی سورہ توبہ کے آخر میں۔ ہاں جی پڑھے۔ اذا حاضت وکان ابن عمر یقول فی اول امرہ انہا، شروع میں عبداللہ بن عمر کہتے تھے لا تنفروا ثم سمعتہ یقول تنفروا، شروع میں کیا کہتے تھے؟ انہا لا تنفروا ثم سمعتہ یقول تنفروا۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رخص لہن۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی ہے نا؟ سمجھ آ گئی ہے کہ ترجمہ کروں؟ کر دیں نہیں آسان سا ہے۔ عبداللہ بن عمر پہلے فرمایا کرتے تھے عورت نہ نکلے، پھر میں نے اسے سنا کہ وہ کہتے تھے نکل جائے، کیونکہ میں نے سنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رخصت دی، رخصت فرمائی آپ نے ان کو۔ باب اذا رأت المستحاضۃ الطہر، قال ابن عباس تغتسل وتصلی ولو ساعۃ من نہار، ولو ساعۃ من نہار، اگرچہ دن کا ایک لمحہ ہی کیوں نہ ہو۔ ویأتین زوجہا اذا صلت، ویأتیہا زوجہا، اور جی ہاں، اور ملاب کر سکتا ہے اس کے ساتھ اس کا شوہر۔ وَيَأْتِيهَا زَوْجُهَا إِذَا صَلَّتِ الصَّلَاةُ أَعْظَمُ، جب وہ نماز پڑھ، کیونکہ الصلاۃ اعظم، نماز سب سے زیادہ عظیم ہے۔ نماز پڑھ سکتی عورت تو اپنے خامن کے ساتھ ملاب کیسے نہیں کر سکتی ہے۔ حدثنا احمد بن یونس قال حدثنا زہیر قال حدثنا ہشام بن عروۃ عن عروۃ عن عائشہ قالت قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اقبلت الحیضۃ فدائیہ، چل حدیث پوری کر لیں۔ فدائی الصلاۃ واذا ادبرت فاغسلی عنک الدم وصلی۔ حدیث پوری ہوگی۔ میرا نا ایک مشورہ ہے آپ کو، کوئی ایک 10 سندیں آپ زبانی یاد کر لیں، کوئی ایک پوری کتاب میں سے، ٹھیک ہے؟ میں یہ نہیں کہتا آپ نے فلاں کرنی ہے فلاں، جو آپ کا دل چاہے پوری صحیح بخاری میں 10 سندیں آپ نے زبانی یاد کرنی ہے۔ 1 دن میں کر لیں، 10 دن میں کر لیں، 1 ماہ میں کر لیں، اس کا فائدہ کیا ہوگا بتائیں ذرا مجھے۔ ہاں، اگر آپ 10 سندیں یاد کر لیں گے نا تو پوری کتاب پڑھنی ہمارے لیے آسان ہو جائے گی انشاءاللہ۔ 10 سندیں آپ نے زبانی یاد کرنی ہے، پوری کتاب آسان ہو جائے گی انشاءاللہ۔ جی جی۔ باب الصلاۃ علی النفساء و سنتها، نفاس والی عورت پر نماز پڑھنا، جنازہ پڑھنا اور اس کا طریقہ۔ یہ نفساء جمع ہے یا واحد ہے؟ یہ واحد ہے، ٹھیک ہے؟ خلاف کیا نفاس اس کی جمع ہے۔ اس کی کوئی مثال قرآن میں ملتی ہے؟ وَإِذَا الْعِشَارُ اُطِّلَتْ، یہ کس کی جمع ہے؟ اشراء کی۔ نفاس جمع نفساء کی، جیسے ایجاف ہے نا، سبن ایجاف، یہ جمع اجفا کی، ایسے
حدثنا احمد بن سريج قال حدثنا شبابة قال حدثنا شعبة عن حسين المعلم معلم عن عبد الله بن بريدة عن سمرة بن جندب أن امرأة ماتت في بطن فصلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم فقام تھوڑی وسطها. معمولی سی غلطی ہو گئی ہے، ماتت في بطن. ٹھیک ہے ہاں جی. باب حدثنا حسن بن مدرك قال حدثنا يحيى عبداللہ صاحب نفاس کون سا خون ہوتا ہے؟ حیض والے. اچھا حیض کو نفاس بھی کہتے ہیں. وہ تو ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں حیض، نفاس، تمس، ہاں جی، انفستے، یعنی یہ بھی لفظ آیا نفستے، یہ سارے حیض پر ہی بولے جاتے ہیں، لیکن یہاں اس سے مراد کیا ہے نفاس سے؟ جس عورت کا بچہ ہونے کے بعد. ہاں جی، جو بچہ ہونے کے بعد خون آئے نا، ہاں جی، زیادہ سے زیادہ کتنے دن؟ 40 دن، اس سے نفاس کہتے ہیں. قال اس حدثنا حال میں اگر عورت فوت ہو جائے، ہاں جی، نفاس کی حالت میں، اس کی نماز جنازہ پڑھنی یا نہیں پڑھنی؟ نہیں پڑھنی نا؟ پڑھنی چاہیے، نہیں پڑھنی ہے. اللہ کے رسول نے پڑھی ہے، یہ حدیث ہے، ابھی گزری ہے، آپ نے پڑھی ہے، اس لیے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں. حدثنا يحيى بن حماد قال اخبرنا ابو عوانة من كتابه قال اخبرنا اللہ، سليمان اخبرنا ابو عوانة من، كتابه، یعنی خبر دی ہم کو ابو عوانہ نے کہاں سے؟ اپنی کتاب سے. اس سے کیا معلوم ہوا؟ وہ کاتب وہی کتاب کاتب حدیث تھے. کاتب حدیث تھے، یعنی وہ جو پہلے ہمارے جو بزرگ تھے نا، جو ہمارے امام تھے، جو ہمارے محدثین تھے، وہ حدیثیں پڑھتے بھی تھے اور ساتھ لکھتے بھی تھے. ان کے پاس بڑی بڑی کتابیں موجود تھیں جو انہوں نے خود لکھی ہوئی تھی. اور کس سے لکھی تھی؟ اپنے اساتذہ سے، اپنے جو شیوخ ہیں نا، اپنے محدثین، ان سے انہوں نے بڑی بڑی کتابیں پڑھ کے لکھی. تو حدیث لکھنے کا ان میں بڑا رواج تھا. اس لیے آپ بھی کوشش کیا کریں، جو مشکل الفاظ ہیں وہ لکھ لیا کریں. اچھا، سب لکھتے، امام بخاری جب پڑھتے تھے نا، سب لکھتے تھے، امام بخاری نہیں لکھتے تھے. اللہ نے افضائی بڑھا دیا تھا، لکھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. چلیں جی. قال اخبرنا سليمان الشيباني عن عبد الله بن شداد قال سمعت خالتي ميمونة زوج النبي صلى الله عليه تھوڑی سی غلطی وسلم. آپ کر رہے ہیں، کالا سمیت و خالتا، خالتي بڑی طرزیں نکال رہے ہیں ماشاءاللہ. کالا سمیت و سمعت خالتي خالتی. چلے آگے 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 ميمونة آگے. زوج النبي صلى ہاں الله اب ٹھیک ہے. پہلے آپ نے کیا پڑھا ہے؟ ہاں جی، اصل میں موج میں آگے تھے نا تو پڑھ دیا زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم. چلیں، زوج النبي جوش صلى میں آئے، الله ہوش بھی کھو بیٹھے. انها كانت تكون حائزا الا تصلي حائزن وهي اللہ تصلی. کیوں جی ٹھیک پڑھ رہے ہیں؟ حائزن لا لا تصلی، یہ اللہ پڑھ رہا ہے، آپ کے سامنے پڑھ رہا ہے، آپ بول نہیں رہے. حائزن لا تصلی، حائزا لا تصلي وهي مفترشة لیٹنے والی بحذائے مسجد رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں سجدہ کرنا ہوتا تھا اس کے بالکل قریب، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سجدہ گاہ کے بالکل قریب. وهو يصلي على خمرته اذا سجد اصابني بعض صوبه بسم الله الرحمن نہیں، بسم الرحیم. اللہ تو چھوڑ دینا، کتاب تو ختم کریں. اذا سجدہ اصابنی بعض صوبہ، جب آپ سجدہ فرماتے تو لگ جاتا مجھ کو آپ کا بعض کپڑے، یعنی کپڑے کا کوئی حصہ لگ جاتا اور میں اٹھ کھڑی ہوتی. یہاں الحمدللہ کتاب الحیض ختم ہو گئی. اب ہم شروع کر رہے ہیں کہ کتاب التیمم. تیمم کون سا صیغہ ہے؟ باب
تفاعل. اچھا جب سیغوں کی باری آتی ہے تب عبداللہ صاحب نہیں بولتے. عبارت تو بڑی پڑھتے ہیں ماشاءاللہ. تیمم یا تیمم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تیمماً، تصرف یتصرف تصرف. تصرفاً. تفاعل اس کا کیا معنی ہے لغت میں؟ تیمم کرنا. نہیں تیمم تو ہے، وہ تو سب کو پتہ ہے، وہ تو مجھے بھی پتہ ہے. تو علماء والا معنی کریں. تیمم اس کا نہیں، تیمم کا لغوی معنی ہے قصد کرنا. لکھ لیں ذرا، قصد کرنا لکھ لیں. تھوڑا سا آپ کو بتاتا ہوں شاہ جی. یہ تیمم لغوی معنی قصد کرنا، اور شرعی معنی لغوی معنی کیا ہوا؟ قصد کرنا، ارادہ کرنا، اور شرعی معنی حدث یا جنابت. حدث یا جنابت دور کرنے کے لیے. شرعی معنی حدث یا جنابت دور کرنے کے لیے پاک مٹی کے ساتھ. آ رہی سمجھ؟ حدث یا جنابت دور کرنے کے لیے پاک مٹی کے ساتھ چہرے اور ہاتھوں کا مسح کرنا. شرع میں حدث اور جنابت دور کرنے کے لیے پاک مٹی کے ساتھ چہرے اور ہاتھوں کا مسح کرنا. پڑھیے جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب التیمم وقول اللہ عز وجل. آپ نے پڑھا ہے کتاب التیمم میں؟ جی. اگر میں کہہ دوں کتاب التیمم پھر آپ میرا کیا کریں گے؟ ہاں جی. وعلیکم السلام. جی دونوں طرح ہی ٹھیک ہے. انہوں نے پھر کیوں پڑھا ہے کتاب التیمم میں؟ بھی پڑھ سکتے ہیں، مداخلہ بن رہا ہے. پھر مداخلہ بن رہا ہے. اور پھر جو اس طرح کریں تو پھر ھذا کتاب نہیں، میرا سوال ہے میں اگر کہوں تیمم اس کا مجھے آپ جواب دیں. خبر بنے گی اس طرح. کیسے بنائیں؟ کتاب مبتدا. کتاب مبتدا. اچھا مجھے بتائیں نکرہ مبتدا بن سکتا ہے؟ ھذا پیچھے ھذا مبتدا. ھذا مبتدا. کتاب. اچھا جی. مبتدا شاباش. التیمم اس کی خبر، صفت نہیں یار، خبر. ٹھیک ہے. ایسے کتاب مبتدا نہیں ہوگا، اس لیے کہ نکرہ مبتدا نہیں بن سکتا، ہمیشہ مبتدا معرفہ ہوتا ہے. اگر نکرہ کو آپ نے مبتدا بنانا ہے تو پھر اس کی صفت کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے. جیسے غلام، ہاں جی، غلام قائم عندی، یہ مبتدا نہیں بن سکتا. غلام کیوں نہیں بن سکتا؟ نکرہ. یہ نکرہ ہے، اس کی کیسے صفت ہوگی؟ غلام صالح، کوئی لفظ لگانا پڑے گا ساتھ. غلام صالح، غلام عالم، ہاں جی کوئی بھی. غلام جمیل، غلام حسین، قائم عندی. چلے. فلم تجدوا ماء فتیمموا الآیہ صعیدا فامسحوا بوجوہکم وایدیکم منہ.
حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض. ذرا ترجمہ بھی کرتے جائیں. حدیث کا ترجمہ بھی کرتے چلیں. اور نہیں بھائی، ترجمہ کرنے کے لیے پھر حافظ ساجد کو بلانا پڑے گا، ہمیں نہیں آتا ترجمہ. حافظ صاحب کریں، آپ ہمارے ہاتھ کھڑے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. میک لگا لیں ذرا. عبارت ہم پڑھیں گے، ترجمہ آپ کریں گے. عبداللہ صاحب آپ ترجمہ بھی کیا کریں. چلیں جی، حافظ صاحب کریں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا ہم نکلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے آپ کے بعد سفروں میں سے کسی ایک سفر کے آپ کے کسی سفر میں. آپ حتیٰ کے اس سے کیا معلوم ہوا کہ نبی علیہ السلام سفر میں اپنی کوئی نہ کوئی بیوی ساتھ لے جایا کرتے تھے. حتیٰ یہاں تک کہ آپ کا ہر سفر با مقصد ہوتا تھا، صرف سیر کے لیے نہیں ہوتا تھا، بے مقصد نہیں ہوتا تھا، با مقصد، جہاد کے لیے، تبلیغ کے لیے، دین کے لیے. ایسے بے مقصد فضول نہیں ہوتا تھا. جی. حتیٰ یہاں تک کہ اذا کننا، جب ہم بالبیدائی، جب اب پہنچے بیداء جگہ میں او بذات الجیش، یا ذات الجیش میں، انقطع اقدن لی فاقام رسول انقطع کھل گیا، ٹوٹ گیا، گم ہو گیا میرا ہار. فاقام رسول ہار اللہ کس کا گم ہو گیا؟ حضرت عائشہ کا. وہ کس سے لیا تھا؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ. وہ آگے حدیث جو اس کے بعد والی حدیث ہے اس میں تفصیل آ جائے گی. جی. میرا ہار گم ہو گیا. فاقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی التماسہ، ٹھہرے رہے رسول اللہ علیہ وسلم اس کو تلاش کرنے واقام کے لیے، الناس اور لوگ بھی ٹھہر گئے معہ ولیس علی ماء، اور نہیں تھے وہ پانی پر. فاتى الناس الی ابی بکر الصدیق، اے، لوگ کس کے پاس آ گئے؟ حضرت ابو بکر صدیق. کیوں ابو بکر کے پاس کیوں آئے؟ ان کی بیٹی کا ہار تھا. لوگ شکایت لے کے آگے، بابا جی دیکھیں عائشہ نے کیا کر دیا ہے. فقالوا لا ترى ما صنعت عائشہ. اللہ، ابو بکر جی آپ دیکھ رہے ہیں نا جو کیا ہے آپ کی بیٹی عائشہ نے. اقامت برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والناس، والناسا نہیں، والناس ٹھیک ہے، ولیس علی ماء، نہیں، اس نے روک رکھا ہے رسول اللہ علیہ وسلم کو اور لوگوں کو بھی، ولیس اور معہ. نہیں ہے وہ پانی پر اور نہ ہے ان کے ساتھ پانی، ان کے پاس پانی. فقالت عائشہ فاتابنی ابو بکر، فآتبنی، پس حضرت عائشہ فرماتی ہیں مجھے بہت زیادہ ڈانٹا ابو بکر نے، وقال ما شاء اللہ، اور کہا جو اللہ نے چاہا کہ وہ کہے، این یقولا کہ وہ کہے، وجعل یتوننی فی خاصرتی، اور شروع بیادی فی خاصرتی، اور شروع ہوئے کہ چوکا مارنے لگے اپنے ہاتھ کے ساتھ میری کوکھ میں، میرے پہلو میں. کیا مارنے لگے؟ عائشہ کیا کیا تو نے؟ فلا یمنعنی من التحرک، میں حرکت نہیں کرتی تھی. کیوں؟ میری گود میں نبی پاک آرام فرما رہے تھے. فلا یمنعنی من التحرک الا مکان رسول اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے کہا آپ کی نیند میں خلل آ جائے گا. فقام میں نے چوکے برداشت کر لیے. علی فاخذی، فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ پس وسلم کھڑے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین اصبح علی غیر ماء، جب آپ نے صبح کی بغیر پانی کے. فانزل اللہ عز وجل آیتا، سبحان اللہ، سبحان اللہ. فانزل اللہ عز وجل آیت التیمم نازل تھی. فتیمموا فقال اسید، اللہ نے تیمم کی آیت نازل کر دی. فتیمموا سعیدا طیبا فقال اسید بن عزیر ما ہی باول برکتکم یا علی ابی بکر. اسید بن عزیر نے کہا اے آل بکر، یہ کوئی تمہاری پہلی برکت نہیں، یعنی تمہاری وجہ سے ہمیں اور بھی بہت زیادہ برکات ملی ہے. یہ جو تیمم کی آیت ہے، ہاں جی،
یا جو یہ تیمم کا طریقہ ہے اس کا سبب کون بنا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ حضرت عائشہ صدیقہ بنی. حضرت عائشہ صدیقہ، ابو بکر نے تو مارنا شروع کر دیا نا. حضرت عائشہ صدیقہ کا ہار گم ہوا. یعنی حضرت عائشہ کا ہم پہ کتنا بڑا ماں کا احسان ہے، ان کا ہار گم ہوا. ہاں جی، اللہ نے ہمارے لیے آسانی پیدا کر دی دین میں. پانی نہ ملے کر لو، ٹھیک ہے. جی بندہ بیمار ہو، مرنے کا خطرہ ہے یا بیماری بڑھنے کا خطرہ ہے، تیمم کر لو. آگے آ رہا ہے پانی پاس پڑا ہے لیکن مریض ہے، کوئی پکڑانے والا نہیں، تو کیا کرے؟ تیمم کر لو. نماز کا ٹائم جا رہا ہے، ہاں جی، ابھی نماز عصر سورج غروب ہونے لگا ہے، 10 منٹ 15 منٹ باقی ہے، پانی ذرا دور ہے تھوڑا سا، اگر وضو کرنے جائیں گے تو نماز قضا ہو جائے گی، تو پھر کیا کریں؟ تیمم. ماشاءاللہ، کتنا بڑا احسان ہے امی جی کا. اگلی حدیث پڑھیں. فباسنا البیر الذی کنت علیہ فاصبنا الاقدہ. ہاں جی، ہم نے اونٹ اٹھایا، تحتہ، ٹھیک ہے، اونٹ اٹھایا اور اس کے نیچے سے ہار مل گیا. ہار بھی مل گیا، امت کے لیے آسانی بھی ہو گئی. حدثنا محمد بن سنان. اچھا سنان. اچھا آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا حوصلہ ہے. سونے کا ہار، وہ بھی اپنا نہیں، کسی سے مانگے، ہار گم ہو گیا. وہ ہمارے جیسا ہوتا تو پھر قیامت ہی لانی تھی اس نے. تو یہ کیا کیا تو نے؟ ہار گم کر دیا، تو نے پورے لشکر کو پریشان کر دیا، تو نے مجھے پریشان کر دیا، تم ایسے ہی کرتی رہتی ہو. ہاں جی، نبی علیہ السلام نے کوئی بات نہیں کی. آپ نے کیا کیا؟ ریلیکس ہو کے آپ سو گئے، بالکل مطمئن ہو کے آپ عائشہ کی گود میں لیٹ گئے. ٹھیک ہے، جو اللہ چاہے گا کرے گا، کوئی پریشانی نہیں لی. پھر کیا ہوا؟ تیمم کی عید بھی نازل ہو گئی، امت پر آسانی بھی ہوگی اور ہار بھی بعد میں مل گیا. حدثنا محمد بن سنان هو الأواكي قال حدثنا هشيم حدثنا قال وحدثني سعيد بن النضر قال أخبرنا هشيم قال أخبرنا سيار قال حدثنا يزيد الفقير فقير قال أخبرنا جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أوتيت خمسا لم يؤتهن أحد قبلي. مجھے 5 چیزیں دی گئی، مجھ سے پہلے کسی ایک کو نہیں دی گئی. نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، میں مدد کیا گیا 1 مہینے کی مسافت پر رعب کے ساتھ. ہاں جی. وجعلت لی الارض مسجدا طہورا، اور بنا دی گئی میرے لیے مسجد، زمین مسجد اور پاکی. کیا معنی ہے اس کا؟ پوری زمین میں میں جہاں چاہوں سوائے 7 جگہوں کے، سوائے 7 جگہ، وہ آ جائیں گی انشاءاللہ، بتانے کی مجھے ضرورت نہیں. فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِّنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ وَأُحِلَّتْ لِيَ الْمَغَانِمُ وَلَمْ تُحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي وَأُوتِيتُ الشَّفَاعَةَ وَكَانَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم يُبْعَثُ إِلَىٰ قَوْمِهِ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. الضیف الکریم الشیخ العظیم، تفضل یا شیخ. طیب تعال وتفضل عندی بالسرعہ، شیخ بالسرعہ. ہاں جی چلیں. وَلَمْ تُحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي وَأُوتِيتُ الشَّفَاعَةَ وَكَانَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم يُبْعَثُ إِلَىٰ قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً. باب اذا لم یجد ولا ترابا، جب نہ پائے پانی اور نہ مٹی. اچھا جی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پانی بھی نہ پائے، مٹی بھی نہ پائے. چلے پانی تو نہیں ملتا، مٹی تو ہر جگہ ہوتی ہے، یہ کیا آ گیا؟ پاک مٹی. نہیں، پاک ہی ہے مٹی، زمین پاک ہی ہے. حدیث بھی آپ نے پڑھ لی ہے پیچھے. ساری جگہ تو نہیں نا پلید ہو گئی. تیمم کرنے والی نہ ملے. نہیں، کیوں نہیں ملتی؟ ہر جگہ ملتی ہے.
پکی جگہ ہوتی ہے. پکی جگہ نہیں اور نہیں جناب ساری پکی تو نہیں نا ہوتی, نال کچی بھی ہوتی ہے. گھر پکا بنے آگے شیخ صاحب ادھر میرے پاس تشریف لائیں, میں آپ کو اپنے پاس بلا رہا ہوں, ہم آپ سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں. نہیں ادھر تشریف رکھیں. دیکھیں السلام علیکم, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ذہانت, ان کا حافظہ, ان کا استنباط, ان کا استدلال, ہاں جی, اور ان کی علمی بریکی. وہ کہہ رہے مٹی بھی نہ ملے پانی بھی نہ ملے, یہ کیسے ہو سکتا ہے جی؟ ہو سکتا ہے. ایک بندہ ہے اسے جیل خانے میں ڈال دیا گیا ہے, ہاں جی, وہاں مٹی بھی نہیں وہاں پانی بھی نہیں, کافروں کا جیل خانہ ہے, کافروں نے ڈال دیا ہے, ٹھیک ہے. اب اس نے نماز پڑھنی ہے, سال 2 سال 5 سال 10 سال اس کو لگ گئے. کیوں جی شیخ؟ 10 سال لگ گئے, پانی بھی نہیں, وہاں مٹی بھی نہیں ملتی. یا جہاز میں ہم جا رہے ہیں, جہاز میں سفر کر رہے ہیں, حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں شیخ صاحب, عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں, جہاز میں مٹی نہیں ہوتی, پانی بھی اگر نہ ملے, ہاں جی, کبھی کبھار نہیں ملتا, تو پھر کیا کریں؟ پڑھیں حدیث, دیکھیں امام صاحب کا استدلال اب کیا کر رہے ہیں. حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا عبداللہ ابن نمير نمیر غلط پڑھا ہے آپ نے, قال اس حدثنا لیے میں نے آپ کو کہا ہے آپ پوری کتاب میں سے کوئی ایک 10 اسناد زبانی یاد کر لیں, آپ کو پوری کتاب پڑھنی آ جائے گی انشاءاللہ. قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه یہ ہشام بن عروہ کون ہے؟ عن ابی کون ہے؟ عن أبي حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہاں, ہشام بن عروہ بن زبیر بن عوام. ہشام بن عروہ حضرت عائشہ کا بھانجا ہے, اسماء کا بیٹا ہے, عبداللہ بن زبیر کا بھائی ہے, ہشام اس کا بیٹا ہے. ہشام بن عروہ بن زبیر بن عوام. چلیں. قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها استعارت من أسماء حدیث آ گئی جو میں نے کہا تھا آپ کو, قلادة وہ جو ہار گم ہوا تھا نا, جو پہلی حدیث میں آیا ہے, وہ حضرت عائشہ نے کس سے لیا تھا؟ حضرت اسماء عاریتن. اسماء کون تھی رضی اللہ عنہ؟ وہ کون تھی؟ حضرت عائشہ کی بہن حضرت عائشہ کی بہن چھوٹی یا بڑی؟ بڑی تھی. بڑی بہن تھی. اسماء وہ کس کی ماں تھی؟ حضرت عبداللہ بن زبیر کی. عبداللہ بن زبیر. عبداللہ بن زبیر کون تھے؟ میں نے تھوڑا سا تعارف کرایا تھا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کے مدینہ میں گئے نا, تو جو یہود اور منافقین ہیں انہوں نے باتیں شروع کر دیں, یہ کمزور ہیں, ان کے ہاں کوئی بچہ نہیں پیدا ہو رہا, ایسی ایسی غلط باتیں. تو سب سے پہلے اسماء بنت ابی بکر نے عبداللہ بن زبیر کو جڑا. مدینہ میں مسلمانوں کے گھر جو سب سے پہلا بچہ پیدا ہوا وہ کون ہے؟ عبداللہ بن زبیر. اور سیدہ اسماء نے 100 سال عمر پائی, پوری ایک صدی عمر پائی. لیکن دیکھیں اللہ کی قدرت, اسماء بنت ابی بکر کا ایک دانت بھی نہیں ٹوٹا تھا, ایک دانت بھی نہیں ٹوٹا تھا. وہ اسماء کہہ رہی ہے اس سے لیا تھا عائشہ نے ہاتھ, آریہ تک مانگ کے لیا. فہلکت فبعث رسول اللہ. ہلاکت کا معنی کیا؟ وہ ہلاک ہو گیا. کیا معنی ہے ہلاک؟ ہار کیسے ہلاک ہو گیا؟ گم ہو گیا. ہار گم ہو گیا. فبعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رجلا فوجدها فادرکتهم الصلاۃ. ہاں جی, پایا بھیجا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو, ہار پا لیا گیا تو آ لیا ان کو نماز کے وقت نے. ولیس معهم ماء فصلوا. ہاں, نہیں تھا ان کے پاس پانی. فصلوا وشکوا. لو جی, فصل لو, مٹی بھی نہ ملے پانی بھی نہ ملے. کیا مسئلہ نکلا؟ ہار پا لیا, بھیجا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. ذرا غور کریں, بھیجا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو, ہار پا لیا گیا, نماز کے وقت نے ان کو آ لیا, ہاں جی, اور نہیں تھا ان کے پاس پانی, انہوں نے نماز پڑھ لی. کیا مسئلہ نکلا؟ نہیں تھا ان کے پاس پانی, انہوں نے نماز پڑھ لی. کیا مسئلہ نکلا اس سے؟ یعنی اس وقت تیمم کا حکم نازل نہیں ہوا تھا, انہوں نے نماز پڑھ لی. کیسے پڑھ لی؟
بغیر پانی کے اور بغیر نہیں، وضو پانی تو تھا ہی نہیں، مٹی کی مٹی کے یار، بغیر پانی کے اور بغیر مٹی کے، یعنی پانی بھی نہ ملے۔ امام بخاری مسئلہ نکال رہے ہیں حدیث لا کے، یا کوئی ذکر نہیں تیمم کا، کوئی ذکر نہیں نا کہ مٹی کے ساتھ تیمم کیا، مسح کیا، کوئی ذکر نہیں۔ امام صاحب مسئلہ نکال رہے ہیں، پانی نہ ملے، مٹی نہ ملے، نماز پڑھ سکتے ہیں۔ نبی پاک نے نماز پڑھی، فصلو، صلو کون سا صیغہ ہے؟ جمع مذکر غائب فعل ماضی معلوم باب صلی صلی یصلی، صلی صلیا، صلو، صلت، صلتا، صلینا، صلیتا، صلیتما، صلیتم، صلیت، صلیتما، صلیتن، صلیت، صلینا، بروزن صرف یصرف باب تفعیل ہفت اقسام میں سے، یہ ناقص واوی ہے اس کا، ناقص یائی ہے اس کا۔ ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ دیکھیں امام بخاری کی بریکی دیکھیں، کتنا بریک مسئلہ نکال رہے ہیں۔ جی چلیں، فشکوا ذلک الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ نماز تو پڑھ لی لیکن شکایت لے کر نبی اسلام کے پاس آ گئے۔ فانزل اللہ آیت التیمم اللہ نے آیت التیمم نازل کر دی۔ فقال فقال اسید بن عزیر لعائشہ جزاک اللہ خیرا فواللہ ما نزلت ما نزل بک امر تکرہینہ الا جعل الا جعل اللہ ذالک لک وللمسلمین فیہ خیرا۔ سبحان اللہ۔ ترجمہ کرے اس کا۔ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کہا، اللہ تجھ کو اللہ تجھ کو اچھی جزا دے، جزائے خیر دے۔ پس اللہ کی قسم نہیں اتارا بے جب بھی تجھے کوئی پریشانی آئی نا، ما نزل بک امر تکرہینہ کا معنی جب بھی تجھے کوئی پریشانی آئی، نہیں اتاری۔ امی عائشہ جی، اللہ تیری اس پریشانی میں بھی تیرے لیے اور پوری امت کے لیے خیر نازل فرما دیتے ہیں۔ تو پریشان ہوئی، تیرا ہار گم ہو گیا، ہاں جی، باب ابو بکر نے بھی تجھے مارا، ہاں جی، لوگوں نے بھی تیرا شکوہ کیا، تو بہت غم زدہ ہوئی، لیکن اللہ نے کیا کیا؟ پوری امت کے لیے قرآن میں آسانی نازل کر دی۔ چلیں جی، باب التیمم فی الحضر اذا لم یجد الماء وخاف فوت الصلاۃ۔ اچھا جی، سن صلاۃ مضافل ہے، وبہ سفر میں تو تیمم کرنا ہے، پانی نہ ملے، اگر بجلی چلی جائے، لائٹ خراب ہو جائے، ٹینکی ختم ہو جائے، موٹر جواب دے دے، مسجد میں پانی نہ ہو، گھر میں پانی نہ ہو، جامع ابی بکر میں پانی نہ ہو، تو وہاں کیا کرنا ہے؟ پھر کیا کرنا ہے؟ تیمم کریں۔ ہاں جی پڑھیں۔ فوت الصلاۃ وبہ قال عطاء وقال اور الحسن، اسی طرح کہا عطا نے اور حضرت رحمہ اللہ بصری نے، اور حسن، یا جو حسن ہے نا، اس سے مراد حسن بصری ہیں، وہ تابعی ہیں۔ فی المریض، اچھا، حضرت حسن بصری نے نا ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے بہت استفادہ کیا ہے۔ مریض کے حسن کیا کہہ رہے ہیں؟ امام حسن بصری کیا کہہ رہے ہیں؟ فی المریض، عندہ الماء مریض کے بارے میں اس کے پاس پانی ہو، ولا یجد من یناولہ ولا یجد، من یناولہ، اور نہ پائے کوئی ایسا آدمی جو اس کو پانی نہیں پکڑانے والا، یعنی مریض ہے، بیمار ہے، وہ اٹھ نہیں سکتا، اس کے پاس پانی تو پڑا ہے، ہاں جی، لیکن کوئی بندہ نہیں جو اس کو پانی دے، ٹوٹی کھول کے دے، پانی پکڑائے، کسی برتن میں ڈال کے دے۔ ہاں جی پڑھیں۔ یتیمم تو واقبل پھر وہ ابن کیا کرے؟ عمر، پھر وہ کیا کرے؟ تیمم، تیمم کرے، بات ختم۔ واقبل ابن عمر من ارضہ بالجرف، اور آئے عبداللہ بن عمر اپنی جرف والی زمین سے، وہ مدینہ کے قریب ہے، تقریباً 9 میل دور جرف۔ فحضرت العصر، عصر کا ٹائم ہو گیا، بمربد النعام، کہاں؟ بمربد النعم، جانوروں کے جگہ، باڑا میں، جہاں جانور باندھے جاتے ہیں، فصلی ثم دخل وہاں المدینہ، نماز پڑھ لی۔ بکریوں کا باڑا تھا، ایک روایت میں مربد الغنم، ہاں جی، دیکھ لیں، نیچے حاشیہ بھی لکھا ہوگا، ایبل لکھا اس کا، ایسے ہی ہے نا،
چلے ماشاءاللہ آگے چلے. فصلى ثم دخل المدینہ والشمس مرتفعۃ. وہاں نماز پڑھ لی کہاں؟ بکریوں کے باڑہ میں. پھر مدینہ میں آ گئے. ابھی سورج بلند تھا یعنی نماز کا ٹائم باقی تھا. تو عبداللہ بن عمر نے نماز عصر کا اعادہ نہیں کیا. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج قال سمعت أميرا مولا ابن عباس. مولا ابن عباس. مولا کس کو کہتے ہیں؟ مولا. یہاں مولا سے مراد کیا ہے؟ آزاد کردہ غلام. قال اقبلت انا وعبد الله بن يسار. میں آیا اور عبداللہ بن یسار ہے مولا میمونہ تھا جو سیدہ میمونہ کے مولا ہیں، غلام ہیں، آزاد کردہ. زوج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حتی دخلنا علی ابی جہیم بن الحارث. حارث بن سمتی الانصاری. یہ سما دونوں طرح ٹھیک ہے. فقال ابو جہیم اقبل النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من نحو بیر جمال. من نحو بیر جمال، بیر جمل کی جانب سے. فلاقیہ رجل فسلم علیہ فلم یرد علیہ. اچھا یہ صرف وسعت کے لیے ہے، جواز کے لیے ہے، استحباب کی حد تک ہے، ضروری نہیں. کیونکہ اور بچوں کیونکہ پیچھے آپ حدیثیں پڑھ چکے ہیں کہ حائضہ عورت، جنبی آدمی زبانی قرآن پڑھ سکتا ہے، السلام علیکم کہہ سکتا ہے، وعلیکم السلام کہہ سکتا ہے. یا نبی اسلام نے نہیں کہا، اس نے اسلام کا، آپ نے اسلام کا جواب نہیں دیا. یہ صرف جواز کی حد تک ہے، ضروری نہیں کہ آپ نے نہیں کہنا. یعنی کہہ سکتے ہیں، نہیں بھی کہہ سکتے، دونوں طرح ہے. فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام. دیکھا سمجھ آ گئی نا؟ باب هل ينفخ في يديه ينفخ في يديه بعد ما يضرب بهما السيد للتيمم. حدثنا آدم قال حدثنا یعنی ہاتھوں کو مٹی پر مارنے کے بعد پھونک مارنا، پھونکنا، ہاتھوں میں پھونک مارنا. یہاں ہاتھ مارے پھر مسا تاکہ تیمم. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم عن زر عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه قال جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقال إني أجنبت فلم أصب الماء. فقال میں جنبی ہو گیا، میں نے پانی نہ پایا. فقال عمار بن ياسر لعمر بن الخطاب ما تذكر انا كنا اما تذكر انا كنا انا نہیں انا نہیں اما تذكر انا كنا في سفر. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت عمار بن یاسر. اچھا نا ایک بات یہاں اور یاد رکھ لیں، سب صحابہ تیمم کے قائل ہیں سوائے دو صحابہ کے. وہ دو کون ہیں؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر بن خطاب. دیکھیں جی کوئی اختلاف نہیں، یہ اجتہادی غلطی ہے، انسان ہے، غلطی لگ سکتی ہے، بھول ہو سکتی ہے، ایسی کیا بات ہے. وہ تیمم کے قائل نہیں تھے، دو صحابہ، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. ایک عبداللہ بن مسعود اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ایک دفعہ حضرت ابو موسیٰ اشعری اور عبداللہ بن مسعود کا اس پر مناظرہ ہوا. تو یہی دلیل جو حدیث آ رہی ہے ابو موسیٰ اشعری نے پیش کی. عبداللہ بن مسعود سے کوئی جواب نہ بن پایا، بس اتنا کہہ دیا اور ٹھیک ہے جی چھوڑیں، ہاں جی جب بھی سردی ہو، ہاں جی موسم ٹھنڈا ہو تو پھر ہر بندہ ہی تیمم کر لے گا. ہاں جی تو اس لیے انہوں نے کہا بھی نہیں یہ اتنی رعایت ٹھیک نہیں. بہرحال یہ ان کی اجتہادی غلطی ہے. سب صحابہ تیمم کے قائل ہیں
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے متواتر احادیث کے ساتھ، اس لیے ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے۔ ہاں جی، شیابی کے عمل کو ہم چھوڑ رہے ہیں، امام تو بڑی دور کی بات ہے نا، امام تو ہم تو عمر جیسا شیابی بھی ہو نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر ان کی کوئی اجتہادی غلطی ہو ہم اسے چھوڑ دیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سینے کے ساتھ لگا لیں گے۔ ہاں جی چلے۔ حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم عن زر عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه قال جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال إني أجنبت فلم أصب الماء فقال فلم أصب الماء کا معنی کیا ہے؟ بس نہیں میں نے پانی کو پایا۔ نہ ٹھیک ہے، نہیں پایا میں نے پانی۔ فقال عمار بن یاسر لعمر بن الخطاب اما تذکر انا كنا فی سفر۔ عمار بن یاسر عمر کو حدیث یاد کرا رہے ہیں کہ میں اور تو ایک سفر میں تھے، انا وانت انا و میں اور تو میرے آپ، ہاں جی فاجنبنا ہم دونوں جنبی ہو گئے۔ فاما انت فلم تصلی تو نے تو نماز نہ پڑھی، عمر نے نماز نہ پڑھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ واما انا فتمعکت فتمعکت، تمعک یا تمع، اور لیکن میں نے کیا کیا؟ مٹی میں لیٹا، لوٹ پوٹ ہوا، میں نے پورے جسم پر مٹی مار لی، تیمم کا پتہ نہیں تھا۔ حضرت عمر نے تو نماز ہی نہ، ہاں جی حضرت عمر نے تو نماز ہی نہ پڑھی۔ فصلیت فذکرت ذلک للنبی صلی اللہ علیہ وآلہ میں نے وسلم نماز پڑھ لی اور اس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کیا۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انما کان یکفیک۔ آپ نے فرمایا بھائی یہ تو نے نہیں، ایسا نہیں کرنا تھا، کافی تھا تجھ کو۔ فضرب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکفیہ الارض ماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہتھیلیاں زمین پر، ونفخ فیہما ثم مسح نفخ مانا اور اس میں پھونکا، پھر مسح کیا ان دونوں کے ساتھ اپنے چہرے اور ہاتھوں کا، بس صرف چہرے اور ہاتھوں کا مسح کرنا تھا، پورے چہرے پر مٹی نہیں ملنی تھی۔ باب التیمم للوجہ والکفین۔ حدیث آ گئی تیمم مسح کس کا کرنا ہے؟ چہرے اور چہرے اور ہاتھوں کا۔ حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة قال اخبرني الحكم عن زيد عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه قال عمار بهذا وضرب شعبة بيديه الأرض ثم أدناهما من فيه ثم مسح بهما وجهه ادنا کا معنی قریب کیا۔ وقال النذر اخبرنا شعبة عن الحكم سمعت زرا عن ابن عبد الرحمن بن أبزة قال الحكم قد سمعته من ابن عبد الرحمن ابن غلط پڑھ رہے ہو، ابن عبد کیوں جی الرحمن یہ کیا پڑھ رہا ہے؟ قد سمیت ہوں، من ابن نہیں من پڑھ رہا ہے نا، آپ من پڑھائیں نا، پھر اس کو من پڑھائیں، من نہیں ٹھیک۔ من ابن عباس ہے۔ من ابن عبد الرحمن ابن أبزة عن أبيه قال عمار ہاں جی حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الحكم عن زر عن ابن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه أنه شهد عمرو وقال له عمار كنا في سرية فأجنبنا شاہدہ عمرہ، شاهد عمر ہاں جی عمر کے پاس حضرت ہاں عمر کے پاس حاضر ہوئے وقال له عمار اور کہا اس کے لیے، حضرت عمر کے لیے عمار رضی اللہ عنہ نے، كنا في سرية فأجنبنا وقال تفل فيهما۔ وقالا ہم دونوں جنبی ہو گئے تو میں نے پورا جسم پر مٹی ملی، آپ نے نماز نہ پڑھی، ہاں جی یاد کرا رہے ہیں حضرت عمر کو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور میں تمہیں یہی کافی تھا کہ آپ مسح کرنا تھا چہرے کا اور ہاتھوں کا۔ وَتَفَلَ اس کا معنی کیا ہے؟ پھونکنا۔ تفل کا معنی یہاں پھونکنا ہی ہے، لیکن وہ پھونک جس میں تھوڑی سی نمی ہو، معمولی سی تھوک ہو، اسے تفل کہتے ہیں۔ نفخ جس میں تھوک نہ ہو اور نفخ جس میں تھوڑی سی تھوک ہو، معمولی سی۔ حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا شعبة عن الحكم عن زر عن ابن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه
عبد الرحمن قال له قال عمار لعمر تمعكت فأتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يكفيك الوجه والكفين والكفين. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ذر عن ابن عبد الرحمن بن أبزة عن عبد الرحمن قال شهدت عمر قال له عمار وساق الحديث. پوری حدیث بیان کی. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ذر عن ابن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه قال عمار فضرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيده الأرض فمسح وجهه وكفيه. بس جی تھک گئے, کتاب نہیں ختم کرنی؟ چلے ٹھیک ہے. لو ناظرین, اب 5-10 منٹ بعد انشاءاللہ ہم پڑھیں گے مشکات المصابیح. اچھا بند نہیں کرنا, ابو اوسر مجھے سنا رہے ہیں, 1 منٹ میں سنا لیں ذرا. صحیح اسباب فعل یفعل الضرب زدن مانا, یہ زدن کس زبان کا لفظ ہے؟ فارسی پڑھنی ہم نے, ٹھیک ہے نا. گلستان بوستان مثنوی کریمہ سب پڑھنی کتابیں. ہاں سنائیں. ضرب يضرب ضربا فهو ضارب وضرب يضرب ضربا فذاك مضروب لم يضرب لم يضرب لا يضرب لا يضرب لن يضرب لن يضرب الأمر منهم اضرب لتضرب ليضرب ليضرب والنهي عنه لا تضرب لا تضرب لا يضرب لا يضرب. الظرف منهم. یہ حافظ صاحب آپ سنائیں. ساجد آپ کا نام ہے, آپ سنائیں. صرف صغیر پہ ثلاثی مجرد صحیح اسباب الضرب زدن مارنا. فعل یفعل فعل یفعل الضرب زدن مارنا. ضرب یضرب ضربا فهو ضارب وضرب يضرب ضربا فذاك مضروب لم يضرب لم يضرب لا يضرب لا يضرب لن يضرب لن يضرب الأمر منه اضرب لتضرب ليضرب ليضرب والنهي عنه لا تضرب لا تضرب لا يضرب لا يضرب الظرف منه مضرب. ابو بکر صاحب. شرف صغیر پہ ثلاثی مجرد صحیح اسباب فعل یفعل ضرب زدن. ضرب یضرب ضربا فهو ضارب ضرب يضرب ضربا فذاك مضروب لم يضرب لم يضرب لا يضرب لا يضرب لن يضرب لن يضرب الأمر منه اضرب لتضرب ليضرب ليضرب والنهي لا تضرب لا تضرب لا يضرب لا يضرب الظرف منه مضرب مضربان. بس بریک لیں. ہاں جی عبداللہ صاحب. پھر ثلاثی فعل یفعل ضرب نہیں یار کی کرنا پہ صرف صغیر. صرف صغیر پھر ثلاثی عبداللہ مجرد. تو ساڑی کانڈ لوا دینا ہے. ضرب یضرب اور ضربا نا یار ذرا بھیا صرف صغیر فی ثلاثی مجرد ضرب صحیح اسباب فعل یفعل. ضرب ضرب اور ضرب نہ جناب ایویں نہ کرو, ضرب یضرب ضربا انہیں بندہ کے کنڈ لوانے پہ جائے ساڑی. ضرب یضرب ضربا نہیں جناب نہیں, صرف صغیر. عبداللہ صاحب کھجل کر دیتا جی. لو شاہ جی آپ سنائیں. آپ کو بھی نہیں یاد؟ چلے جی. لیکن کل پھر جو ہے نا معافی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے جی, انشاءاللہ 10 منٹ بعد ہم پڑھیں گے مشکات المصابیح. میرے پیارے ناظرین, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ ہمیں ٹائم دیتے ہیں. اب ہم پڑھیں گے انشاءاللہ مناقب اہل بیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کا تذکرہ ہوگا. تو میں نے پرسوں بھی کہا تھا کہ میرا یقین ہے, یعنی گمان نہیں میں کہتا, بلکہ میں کہتا ہوں میرا ایمان ہے, گمان نہیں ایمان ہے میرا کہ آپ سب کو اہل بیت, صحابہ, امہات المومنین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت ہے اور دلی محبت ہے. اللہ ہماری محبت قبول فرمائے اور ہمیں مزید اہل بیت کے ساتھ پیار نصیب فرمائے. تو ہم جلدی انشاءاللہ آ رہے ہیں. ہمارا جو چینل ہے نا یوٹیوب والا, ہم جلدی اس پہ آ رہے ہیں اور پھر اس پر پڑھیں گے. تو میری سب سے گزارش ہے, پیارے اپنے ناظرین اور سامعین سے میری گزارش ہے کہ میرا جو چینل ہے نا یوٹیوب والا قاری محمد اکبر اسد, وہ زیادہ سے زیادہ آپ سبسکرائب کریں, بڑی مہربانی ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.